ذکر حق علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل آپ کی خدمت میں موضوع خمسہ کو عرض کیا کہ بستان زہرا ہے، اور زہرا کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ویسے نماز پڑھیں کہ جیسے زہرا چاہتی ہیں. یقیناً انسان چاہے گا کہ اس طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دے کہ جس کے نتیجے میں وہ خداوند عالم کے قریب ہو سکے. سورہ حمد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ یہ سبع من المثانی ہے، یعنی یہ 7 آیات ایسی ہیں کہ جس میں پورے قرآن کا مقدمہ ہے، جس میں پروردگار نے قرآن میں موجود تمام ابحاث کو جمع کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کا سہارا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اس سہارے کا معنی ہم لوگوں نے بائے استعانت سے کیا کہ یہ جو با ہے یہ معنی استعانت ہے. یہ استعانت کے معنی میں ہے، پس ہم لوگ جب اس کا معنی کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ کے نام کا سہارا ہے. اسم کو بیان کیا کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم اللہ کیسے ہوگا، یعنی اللہ کا جو اسم ہے وہ ویسی ہی طاقت رکھتا ہے چونکہ مظہر ہے خداوند عالم کا. اس وجہ سے اگر خداوند عالم قادر مطلق ہے تو اس کے اسم میں بھی قدرت موجود ہے کہ لوگوں کی مدد کر سکے، مخلوق کی مدد کر سکے. اسم اللہ کو بیان کیا کہ اللہ کے اسماء حسنی ہے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اسماء کے ذریعے سے پکارا جائے. فادعوہ بہا، انہی اسماء کے ذریعے سے خداوند عالم کو پکاریں. اس کے بعد پروردگار 2 صفات کو ذکر کرتا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. آپ کی خدمت میں تیسرا نقطہ جو کل عرض کیا وہ یہ کہ خداوند عالم رحمان اور رحیم کو کیوں ذکر کرتا ہے. اس وجہ سے کہ جب اللہ کے اسم کا سہارا لیا ہے تو پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ کہ جس نے بھی اللہ کے اسم سے سہارا لیا اس کے ساتھ جب تعلق رکھتا ہے تو رحمت والا رکھتا ہے. اگر کوئی اللہ کے اسم کا سہارا نہیں لیتا تو پھر خداوند عالم اس کے ساتھ تعلق رحمت والا نہیں رکھتا. بس اللہ کے اسم کے سہارا رکھنے کے نتیجے میں پروردگار جب اپنی صفت کو ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کی صفت بنتی ہے وہ ہے رحمان اور رحیم. رحمان بھی رحمت سے اور رحیم بھی رحمت سے. چوتھا نقطہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ رحمان اس میں مبالغہ ہے، مبالغے کا یعنی بہت زیادہ رحمت. اس کا معنی ہم نے یہ کیا کہ جب بھی پروردگار احتیاج کو دیکھ کر عطا کرتا ہے تو رحمان، لیکن جب عمل کو دیکھ کر عطا کرتا ہے تو رحیم ہے. یعنی خداوند عالم نے اس کائنات میں ہر وہ شخص کے
جو اہل بیت یعنی اللہ کے اسم کا سہارا لے یا نہ لے، اس کائنات میں آنے سے پہلے اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا، اس کے لیے آکسیجن کو مہیا کر دیا، اس کے لیے غذا کو مہیا کر دیا، اس کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اس کو پانی مہیا کر دیا، یہ تمام چیزیں اس کو مہیا کر دیں کہ خداوند عالم رحمان ہے۔ اگر کوئی پروردگار کو نہیں مانتا، خود خداوند عالم کا منکر ہے، تو پروردگار رحمان ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے ان تمام سہولتوں کو آمادہ کیا ہے کہ کسی وقت بھی پلٹ کر آ سکتا ہے، کسی وقت بھی پلٹ کر آ جائے گا، کسی وقت بھی خداوند عالم۔ لیکن جہاں پر رحیم ہے، یعنی جب پروردگار عمل کو دیکھ کر عطا کرتا ہے تو اس رحمت کو رحیمیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم رحیم ہے، پس عمل کو دیکھ کر عطا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت حر علیہ السلام اگر وہ عمل انجام نہ دیتے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں خود کو پہنچا دیں، خدا رحمان تھا لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں ساتھ ہی رحیم ہے۔ جیسے ہی حضرت حر نے اپنا امام تبدیل کیا، خیمہ پسر سعد سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائے، اگر وہ عمل انجام نہ دیتے تو جس طرح سے باقی تمام اشقیاء کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ہے تو سب پہ اسی طرح سے باقی رہتی، لیکن جیسے ہی ایک عمل انجام دیا، لیکن وہ ایک عمل اتنا قوی تھا کہ خداوند عالم کی رحیمیت جب برسی ہے تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہے۔ حضرت حر قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن گئے، کیوں؟ چونکہ خداوند عالم نے عمل دیکھا، عطا کیا۔ جیسے جیسے جون عمل کرتا چلا گیا، آپ حضرت وہاب کلبی کی والدہ کو دیکھ لیجئے، کہاں عیسائی ہیں، کہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر متصل ہوتے ہیں، اور خداوند عالم عمل کی وجہ سے اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کو سلیقہ سکھاتا ہے کہ حسین سے محبت ہوتی کیسے ہے۔ جب بیٹے کے سر کو قلم کر کے کہا یہ تو عیسائی ہے، اس کی ماں کو واپس کر دو، تو گئے ہیں بیٹے کے سر کو اٹھایا ہے اور اشقیاء کی طرف پھینک کے کہتی ہیں کہ جو ایک دفعہ حسین کے نام پہ دے دیں واپس نہیں لیتے۔ بس پتہ یہ چلا کہ ایک عمل ایسا انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جب وہب پر رحم کیا ہے تو وہ رحم کون سی صفت کے ساتھ؟ جب خداوند عالم رحیم ہے۔ خداوند عالم رحیم ہے، اس رحیمیت کا تقاضا کہ وہب، یہ کہنا آسان ہے، یعنی میرا کہنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، لیکن کسی ماں سے پوچھیں کہ بیٹا جوان ہو، اس کے سر کو لا کے دیا جائے تو کیا حالت ہو، لیکن جب عمل انجام دیا اب خداوند عالم رحیم ہے اور وہاب کو اتنا درجہ عطا کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ عمل انجام دیا حضرت جون نے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب نہیں، مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں غلام ہوں۔ ایسا عمل انجام دیا جون نے کہ اشقیاء کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی سرزمین پہ خوشبو کیسی ہے۔ بس خداوند عالم جب رحیم ہے، عمل کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ حضرت جون نے ایک ایسا عمل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف خدا کے ماننے والوں کے مشام میں خون جون کی خوشبو جائے، بلکہ اشقیاء کے لیے بھی ثابت کیا کہ جون نے ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تا قیامت یاد رہے گا کہ غلام ضرور تھا لیکن غلام حسین ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے کیسا مرتبہ عطا کیا۔ خداوند عالم رحیم ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ جب انسان عمل انجام دیتا ہے، اب جو خداوند عالم رحمت دیتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، تو یہ اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے کہ اس کو عطا کرے۔ آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ نے ایک ایسا عمل انجام دیا ہے، صف ازاں کے اوپر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم خالی ہاتھ جانے دے؟ خداوند عالم رحیم ہے، صف ازاں پر عمل کے ساتھ آئے ہیں، یہاں پر چل کے آئے ہیں، یہاں پر خود اپنے وجود کا اظہار کیا ہے۔ خداوند عالم رحیم ہے، اپنی رحیمیت کے ساتھ اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ ہمارے پاس پتہ یہ چل گیا کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب کا آغاز، توجہ سے سنیے گا، ایک بڑا خوبصورت نقطہ آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد۔
خداوند عالم نے اپنی کتاب تدوین کا آغاز رحمت سے کیا ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ خدا کی دو کتابیں ہیں۔ کتاب جب ما فی الضمیر کو بیان کیا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ میں ما فی الضمیر کو اگر پینٹنگ کے ذریعے سے بیان کروں تو اس کو کتاب کہا جائے گا، اگر میں اس کو حروف کے ذریعے سے بیان کر سکوں تو اس کو بھی کتاب کہا جائے گا، اگر میں اس کو خطاطی کے ذریعے سے، جس طرح سے یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اگر میں ما فی الضمیر کو بیان کروں، لکھا یا حسین ہے لیکن اتنا خوبصورت لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ حسین لکھا ہے لیکن ہم حسین پڑھتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ خوبصورت یہ ما فی الضمیر کو بیان کر رہا ہے۔ ما فی الضمیر کیا ہے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے خوبصورت لکھتا ہے۔ وہ جو اس نے خوبصورت لکھا ہے وہ ما فی الضمیر کو بیان کر رہا ہے کہ یہ امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو بھی ما فی الضمیر کو بیان کرے اسے کتاب کہتے ہیں، جو بھی انسان کے مقصود کو بیان کرے اسے کتاب کہتے ہیں۔ خداوند عالم کا وہ جو علم ہے وہ کہ جو لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قلب پیغمبر کے اوپر نازل کرتے تھے، یہ وہاں پر مفاہیم اور معانی ہیں، وہ معانی ہے کہ جس کو لباس الفاظ عطا کیا گیا اور قلب پیغمبر پہ اتارا گیا تاکہ لوگ خداوند عالم کے مقصود کو سمجھ سکیں، اس لیے اسے کتاب کہا گیا۔ یعنی اگر آپ لوح محفوظ پہ دیکھیں تو لوح محفوظ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوگا، چونکہ وہ عالم مجردات ہے اور جو الفاظ ہیں یہ خاص ہیں عالم مادہ کے ساتھ۔ عالم مجردات میں الفاظ نہیں ہے، معانی ہیں، صرف مفاہیم ہیں، معانی ہیں، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں۔ آپ ممکن ہے کہ اس مقام پر جا کر انسان کو الفاظ کی ضرورت ہی نہ پڑے، چونکہ وہاں پر الفاظ وجود ہی نہیں رکھتے۔ الفاظ کہتے کسے ہیں؟ جب میں نے کوئی کلمہ ادا کیا، اس نے میری زبان کے ساتھ میرے جو کہہ لیجئے کہ دانتوں کے ساتھ زبان ٹکرائی ہے، اور وہ جو آواز ہے اس کو ایک خاص امواج صوتیہ کے اندر تبدیل کیا اور آپ کے کانوں کے ساتھ آ کے ٹکرائی۔ جیسے ہی ٹکرائی وہ ساؤنڈ ویوز، آپ نے کہا کہ اس نے یہ لفظ بولا ہے۔ یہ لفظ جب بولا ہے اس کا اگر معنی آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اگر اس لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں نہ ہو اور وہ امواج صوتیہ، وہ ساؤنڈ ویوز بھی ایجاد ہو جائیں، کان کے ساتھ آ کر ٹکرا بھی جائیں، تب تک بھی اگر معنی ذہن میں نہیں ہوگا تو سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی اسی جگہ پر اگر کوئی چائنیز میں آ کے بولنا شروع کر دے تو مجھے تو چائنیز نہیں آتی ہے، ساؤنڈ ویوز ایجاد ہوئی ہیں، لیکن میرے جب کان کے ساتھ آ کے ٹکرائی ہیں، چونکہ اس کلمے کا معنی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اس مقام پر، لوح محفوظ کے مقام پر کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، ادھر معانی ہے، ادھر حقائق ہے۔ خداوند عالم نے ان کو الفاظ میں اتارا ہے، الفاظ میں۔ ان الفاظ کو جب انسان کے کان کے ساتھ ٹکرایا جائے، اب جب اگر یہ سمجھ جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ مقصود پروردگار کو سمجھ گیا، اس کے لیے تو کتاب ہوئی۔ جس کو سمجھ نہ آیا اس کے لیے کون سی کتاب؟ عرفا کہتے ہیں کہ دو قسم کی کتابیں ہیں، ایک کتاب تدوین ہے کہ جس کو مدون کیا گیا اور الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود، ایک کتاب تکوین ہے۔ تکوین یعنی کائنات۔ خداوند عالم نے اس کتاب تکوین کہ جہاں پر یہ درخت ہو، جہاں پر ذرہ ذرہ خداوند عالم کے اس وجود کو اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار اس کائنات میں موجود ہے، میرا خالق خدا ہے، چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، اس کو کہیں گے کتاب تکوین۔ اس کائنات میں ہر ذرہ ذرہ خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اگر سننے والے کان ہوں تو انسان ان تمام کی آواز کو سن سکتا ہے، ان چرند پرند ان کے چہچہانے کے اندر خداوند عالم کی اس وحدانیت کو علل اعلان سن سکتا ہے۔ ان پتوں کے اندر، اس زمین کے اندر، اس فرش کے اندر، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہا ہے۔ بس یہ تمام کی تمام آیات ہیں پروردگار کی۔ جب پروردگار نے کتاب تدوین کا آغاز کیا
تو رحمت سے کیا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کا سہارا کہ جو رحمان اور رحیم ہے. ضروری یہ ہے کہ جب کتاب تکوین کا آغاز کرے، اس کائنات کی خلقت کا آغاز کرے، تو وہ بھی رحمت سے ہو. اس کا جواب دینے کے لیے ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں کہ جب کتاب تکوین کا خداوند عالم نے آغاز کرنا ہے تو اس آغاز کے لیے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب، جب میں کتاب تکوین کا بھی آغاز کر رہا ہوں نا تو کسی اور سے نہیں بلکہ رحمت سے کر رہا ہوں، اور وہ رحمت بھی ایسی ہے کہ جو رحمتا للعالمین ہے، کہ جہاں پر بھی خداوند عالم کی ربوبیت ہے وہاں پر رحمت نبی اکرم ہے، وہ نور ہے. بس کتاب تدوین کا آغاز بھی خداوند عالم نے رحمت سے کیا، اور کتاب تکوین کا آغاز بھی خداوند عالم نے رحمت سے کیا. پتہ یہ چلا کہ جب بھی اللہ کے نام کا سہارا لیا جائے، ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر ایک اہم کام کہ اگر اس کو اللہ کے نام کے سہارے کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بانجھ رہ جاتا ہے. بس پتہ یہ چلا کہ جب خداوند عالم نے اپنی کتاب کا آغاز بھی کیا تو اللہ کے نام کے سہارے کے ساتھ کیا کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اس کتاب تدوین کا آغاز بھی رحمت سے، کتاب تکوین کا آغاز بھی رحمت سے ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری آیت ہمارے پاس ہے الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمام کی تمام حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. حمد کس کی جاتی ہے؟ حمد ہمیشہ زیبائی کی جاتی ہے. حمد ہمیشہ جمال کی جاتی ہے. حمد ہمیشہ حسن کی جاتی ہے. کبھی بدصورتی کی حمد نہیں کی جاتی. زیبائی کا معیار کیا ہے؟ زیبائی کا معیار بے عیب ہونا ہے. اگر کوئی بے عیب ہوگا تو زیبا ہوگا، اگر زیبا ہوگا تو حمد بجا لائی جائے گی. خداوند عالم ایک ایسی ذات کہ جس میں کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب موجود نہیں ہے. وہ جتنی صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہے. بس پتہ یہ چلا کہ جب انسان بھی کسی زیبائی کی تعریف کرتا ہے، کبھی کسی نے مرجھائے ہوئے پھول کی تعریف کی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت مرجھایا ہوا پھول ہے، چونکہ یہ مرجھایا ہونا نقص ہے، بس یہ عیب ہے، اسی لیے زیبائی نہیں ہے. جب زیبائی نہیں ہے تو حمد بھی نہیں ہے. اسی طرح سے کبھی کسی نے کسی خراب چیز کا، کوئی کھانا خراب ہو جائے، کوئی پانی خراب ہو جائے، یا کچھ ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر نقص ہو، کبھی بھی کسی نے اس کی زیبائی کی وجہ سے حمد نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو جتنا بے عیب ہوتا چلا جائے گا اس کی اتنی حمد ہوتی چلی جائے گی. خداوند عالم بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ سبحان ہے، اس سے ہر قسم کا نقص دور ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے. اسی وجہ سے پروردگار جب اپنے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. تمام کا تمام کی تمام حمد اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. بس پتہ یہ چلا کہ اگر انسان بھی اپنے آپ کو بے عیب کرتا چلا جائے، یا پھر اگر خداوند عالم کسی کو بے عیب خلق کر دے اور پروردگار اس کی بے عیبی کا خود سے اعلان کر دے، تو اس کی حمد کرنا خدا ہی کی مدح کرنا ہے. کہیں پر ایسا نہ کوئی یہ سمجھ لے کہ کہیں پر کسی کی اگر آپ نے بے عیبی کی مدح کر دی ہے تو یہ شرک ہو گیا. نہیں، چونکہ پروردگار نے بے عیب خلق کیا ہے، اس بے عیبی کی وجہ سے کائنات اس کو زیبا دیکھتی ہے. جتنا کوئی زیبا دیکھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خوبصورت شعر لکھتا چلا جاتا ہے. جتنا خوبصورت اور جتنا حسین اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے اس قدر اس کی حمد بجا لاتا ہے، اس کی مدح بجا لاتا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو فرشتے ہیں نا، ایک کندھے پہ ایک دوسرے کندھے پہ، کرامن کاتبین
یا کرامن کاتبین کہ جو اچھا عمل انجام دے تو دائنہ فرشتہ لکھتا ہے، جب کوئی برا عمل انجام دے تو بائنہ فرشتہ لکھتا ہے. جیسے میں نے کوئی برا عمل انجام دیا بائنہ فرشتے نے فوراً ہی اس کو رقم کر لیا، جیسے میں نے کوئی اچھا کام انجام دیا تو دائنے فرشتے نے اس کو فوراً رقم کر لیا کہ اس نے اچھی نیت کی، اچھا کام کیا، اس نے بری نیت کی، اس نے برا کام کیا. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ دونوں فرشتے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پوچھا گیا کہ کون سا ہے؟ کہا کہ تم نے کیا آیا روایت میں نہیں دیکھا ہے کہ تم علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ، دائنہ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا، بائنہ برائیاں کم کرتا چلا جائے گا. بس مشکل کچھ ہے. بس پتہ یہ چلا کہ یہ کچھ ایسے ہیں، ایسی زیبا ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. ذکر علی عبادتن، پتہ چلا کہ ذکر علی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی طہارت کی گواہی کوئی اور نہیں، خدا دے رہا ہے. عجیب ہے کہ اگر آپ ان ہستیوں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، خداوند عالم نے قرآن میں ہمیشہ انسان سے کہا اقم الصلاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، دیکھو تم زکوٰۃ دینا شروع کرو، للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج بجا لائیں، للہ خمسہ ولرسولہ. تمام آیات اس طرح سے ہیں کہ تم نے دیکھو یہ کام کرنا ہے، تم نے دیکھو یہ کام کرنا ہے، تم نے دیکھو یہ کام کرنا ہے، تمہیں صلہ رحمی کرنی ہے، تمہیں غیبت نہیں کرنی ہے، تمہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں نماز ادا کرنی ہے، تمہیں حج ادا کرنا ہے، تمہیں خمس ادا کرنی ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. ہمیشہ پروردگار نے انسان سے جب بھی خطاب کیا ہے تو اس کو عمل کی جانب کہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ سارے اعمال انجام دینے ہیں. لیکن ایک عجیب عمل ہے کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ صرف تم نہیں، خدا اور ملائکہ بھی ساتھ شریک ہوں گے. بھائی ان اللہ، اگر قرآن نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی کہتا ہے اس کے سند کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے رجال کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھو اگر تم درود بھیجنا چاہ رہے ہو تو خدا یہ نہیں کہتا کہ صرف تم درود بھیجو، بلکہ پروردگار خود بھی اور ملائکہ بھی آل نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی زیبا ہستیاں ہیں، ایسی خداوند عالم نے ان کو زیبائی اور جمال عطا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ان کا ذکر بھی انسان کرتا چلا جاتا ہے تو عبادت ہے. حمد ہوتی ہے کس کی؟ زیبائی کی. حمد ہوتی ہے کس کی؟ بے عیب ہونے کی وجہ سے جو زیبائی ملی ہو. انسان جتنا فطرت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، توجہ سے جملہ سنیے گا عزیزو، انسان جتنا فطرت کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی بے عیب ذوات کا سہارا لیتا چلا جائے گا. جتنا فطرت کے قریب ہوگا. کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، اور پہلا خطبہ بھی ہے جو سید رضی نے نہج البلاغہ جو ترتیب دیا ہے، اس کا جو پہلا خطبہ ہے امیر المومنین نے جو توحید کے عنوان پر وہ خطبہ ہے. ابھی تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی کیا، مفتی جعفر صاحب نے بھی کیا. نہج البلاغہ کا ترجمہ، نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام، پہلا خطبہ. امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث کیا کیوں؟ کیا آیا توحید کے پرچار کے لیے کیا؟ کیا آیا معاد سے ڈرانے کے لیے کیا؟ کیا آیا کتب کے لیے کیا؟ کس چیز کے لیے کیا؟ امام علیہ السلام بتاتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف پلٹا دیں. جب انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹ جائے گا اور اس کائنات میں نظر دوڑا کے زیبائی کو ڈھونڈنا شروع کرے گا تو سوائے فاطمہ کے گھر کے کوئی گھر نہیں ملے گا. جو اس گھر کے قریب ہوا اتنا زیبا ہو گیا، اتنا زیبا ہو گیا کہ اگر کہیں حبشہ کی شہزادی بھی ہیں تو یہاں کی کنیزی اختیار کی تو زیبائی ملی ہے. جو جیسے جیسے قریب ہوتا چلا گیا معصومین، وہ چشمہ بے کراں کہ جو بہہ رہا ہے، ایسے کثافتیں دور کرتا چلا گیا کہ جو بھی اس گھر کے قریب ہوا ہے اب کلام بھی کرتا ہے تو قرآن سے جواب دیتا ہے. اب کیوں؟ چونکہ فطرت کی طرف واپس پلٹا ہے. فطرت کی طرف جب واپس پلٹا، حضرت قمبر امام امیر المومنین سے جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن جب امیر المومنین کی عدالت کو دیکھیں تو شیفتہ ہو جائیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی اس کائنات میں خداوند عالم کی عدالت کا کوئی مظہر ہے تو اے مولا کوئی اور نہیں، آپ ہے.
ایسے عطا کرنا شروع کریں. یہ تمام مظہر صفات پروردگار. ایک شخص آیا رے سے، چھٹا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا میں مقروض ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر آپ عطا کریں تو میں اپنا قرض ادا کر دوں. امام علیہ السلام کے سامنے ایک تشت پڑا تھا انگوروں کا. امام نے انگوروں کا ایک گچھا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ بتاؤ وہاں پر ہمارے چاہنے والوں کی کیا حالت ہے، وہاں پر ہمارے چاہنے والے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. چھٹا امام مدینہ میں ہے، یہ رے سے آیا. تو کہا بتاؤ وہاں پر ہمارے چاہنے والے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اس نے بتانا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے اپنی مشکل کی طرف متوجہ ہوا. جب مشکل کی طرف متوجہ ہوا تو کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں، میرے قرض، مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے دے دیں. امام نے کہا اچھا اور بتاؤ فلاں کا کیا حال، فلاں کے بارے میں خبر دو. انہوں نے جب پھر تھوڑی دیر بعد بتایا، پھر متوجہ ہوا کہ میں تو اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوا. امام علیہ السلام نے جب اسے بات کی تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہتا ہے مولا مقروض ہوں، مجھے پیسے چاہیے. اب میں آپ سے پیسے لینے کے لیے آیا، آپ مجھ سے کبھی ادھر کی بات پوچھتے، کبھی ادھر کی بات پوچھتے. تو مولا میں تو اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا، اس کو حل کریے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک شخص داخل ہوا امام علیہ السلام کے حجرے میں. امام علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوا، آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. چونکہ چھٹے امام کی بھی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر سلام ہو، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام. امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد وہی جو سامنے تشت کے اندر انگور رکھے تھے اس میں سے ایک انگور توڑا اور اس کو دے دیا. جیسے ہی اس کو دیا تو اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ لی. کہا مولا آپ کتنے کریم ہیں، مولا میں تو صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مولا میں آپ کی صرف محبت میں آیا تھا، مجھے کچھ آپ جو دیا ہے آپ ہی کا تو دیا ہے، جو کچھ پروردگار نے دیا آپ ہی کے صدقے دیا، آپ ہی کے تو فعل دیا، مولا میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ کتنے کریم ہیں. امام علیہ السلام نے گچھا اٹھایا، انگور کا گچھا اٹھا کے دے دیا. وہ رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں. اس نے قصیدے پڑھنا شروع کیے امام کے. کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، میں نے کچھ مانگا نہیں ہے اور آپ کی عطا ہے کہ رکتی ہی نہیں. مولا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے زیبا ہیں. امام علیہ السلام نے پورا تشت اٹھایا انگوروں کا اور اس کو دے دیا. جب وہ اس کو ملا ہاتھ جوڑ لیے، مولا سے گریہ کرنے لگ پڑا، مولا کے قصیدے پڑھنے لگ پڑا. مولا میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میری آنکھیں آپ کو دیکھ کے نورانی، مولا میں آپ کو دیکھتا ہوں تو خوش، میں آپ کے اس صحبت کی وجہ سے راضی. مولا سب کچھ ہے، پروردگار نے سب کچھ دیا، صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا. امام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ مدینہ کے پاس جو ہماری زمین ہے، انگور کے باغ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو دے دو. وہ آگے سے اور گریہ کرے اور رونا شروع کرے کہ مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو دیا ہے، مولا کافی ہے، اس سے زیادہ آپ جو میرے پاس ہے، میرے پاس صحت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، میرے پاس جو ہے سب کچھ آپ ہی کا دیا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جو ہمارے انگور کے باغوں کے ساتھ ملحقہ جتنی زمینیں ہیں وہ بھی اسی کو بخش دو. صرف کمبر نہیں ہے کہ جنہوں نے لگام اونٹ کو چھوڑا ہو کہ مولا میں تو گھبرا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مجھے بخش دیں. لگام اونٹ کو چھوڑ دیا. وہ ایک دم جو غلام جس کو بلایا تھا ہٹ گیا. مولا نے کہا ہٹے کیوں؟ مولا اس وقت آپ اس سخاوت کے بے کراں سمندر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بھی بہا کے لے جائے. مولا میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا. ہاتھ جوڑے، غلام ان کو لے گیا، ان کو لے جا کر بہرحال امام علیہ السلام نے جو عطا کی اس کو عطا کیا. وہ جو رے سے آیا ہوا تھا وہ بار بار امام علیہ السلام سے کہے کہ مولا پیسے مجھے چاہیے تھے، چیزیں مجھے چاہیے تھیں، مولا مقروض میں ہوں، آپ سے مطالبہ میں کر رہا ہوں. اس نے تو آ کے مطالبہ کیا نہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم مظہر صفات پروردگار ہیں. تم نے کیا آیا سنا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. تمہیں میں نے پہلے ایک انگور نہیں پورا گچھا پکڑایا، تم نے کفران نعمت کیا، اس کو ایک انگور دیا، شکر کرتا چلا گیا، ہم عطا کرتے چلے گئے. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ.
تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ نے اس کو حر بنا دیا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ غور کریے، خود رہبر نے کہا، آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں دنیا یہ سمجھی کہ جنگیں ایٹم بم سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں ایٹم بم سے نہیں، علی کی محبت سے جیتی جاتی ہیں. ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ سمجھے کہ جتنا جس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ جنگ جیت جائے گا. نہیں، ہم نے بتایا کہ جنگیں ایمان کی حرارت سے جیتی جاتی ہیں. بھائی ماتھے پہ لگایا یا حسین کی پٹی، ماتھے پہ لگائی یا زہرا کی پٹی. ابھی پتہ ہے کہ اگر مارے بھی جائیں تو وہ جو مارنے آیا ہے مار نہیں سکے گا، چونکہ پروردگار نے اس کی حیات کا اعلان کیا ہے. خداوند عالم کہتا ہے عند ربہم یرزقون کہ وہ اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے، تمام حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. للہ یعنی لام یہاں پر تملیک کا ہے کہ جتنی حمد ہے اس کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف پروردگار کی ذات ہے اور کوئی نہیں. صرف خداوند عالم کی ذات ہے کہ تمام کی تمام حمد اس کے لیے ہے. بس جتنی کوئی اپنے آپ کو بے عیب کرے گا. یہ کیوں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا جاتا؟ چونکہ انہوں نے امام حسین کے اس چشمے سے اپنے آپ کو ایسا پاک کیا ہے کہ اس بے عیبی کی وجہ سے انسان ان کی بھی مدح کرتا ہے. جہاں پر سلام کرتا ہے امام حسین پہ، وہیں پر اصحاب امام حسین پہ سلام کرتا ہے. اور یہ ہم نے نہیں، خود معصومین نے سکھایا. خود چھٹے امام جب سلام کرتے ہیں اپنے جد کو، مل کے بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے. اس بے عیبی کی وجہ سے یعنی چھٹے امام بھی سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. یہ سارے کا سارا کس وجہ سے؟ اس زیبائی کی وجہ سے عزیزو. یہ سارے کا سارا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا حسن و جمال، اتنا زیبا کیا ہے کہ پروردگار نے معصوم ہی کے ذریعے ان پر سلام بھیجا. انسان زیبا ہوتا چلا جائے، خداوند عالم اس کو محبوب بھی کرتا چلا جائے گا، محمود بھی کرتا چلا جائے گا. وہ خداوند عالم کی محبت کا بھی مرکز بن جائے گا اور محمود بھی ہو جائے گا. اگلی آیت میں پروردگار کہتا ہے الرحمن الرحیم. دوبارہ سے رحمان اور رحیم کا ذکر کیا. پہلے بھی خداوند عالم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سے رحمان اور رحیم کیوں؟ یہاں پر آپ غور کریے کہ خداوند عالم نے سیکوینس بھی کتنا خوبصورت رکھا ہے. کہا الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ جوڑا رحمان کو، یعنی رب العالمین ہے اس لیے رحمان ہے، یا رحمان ہے اس لیے رب العالمین ہے. مالک یوم الدین کے ساتھ جوڑا کس کو؟ رحیم کو، یعنی جب عمل کو دیکھ کر عطا کرتا ہے تو رحیم ہے. خداوند عالم آخری دن کا، یوم دین کا مالک ہے، اسی لیے رحیم ہے. اسی وجہ سے خداوند عالم نے رحیم کی صفت کو مالک یوم دین کے ساتھ لگایا. کس قدر خداوند عالم نے اس قرآن کی ایک ایک کلمے کے اوپر دقت ہے کہ ہر کلمہ اس نظم میں اس طرح سے واقع ہوا کہ معجزہ ہے. کوئی اس طرح کا کلام کہہ نہیں سکتا. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے. رحمان ہے اسی لیے جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، توجہ سے سنیے گا. ایک اہم مطلب آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند عالم نے مجھے جس چیز کی طرف میں محتاج تھا وہ عطا کی. میں آکسیجن کی طرف محتاج تھا، خدا نے مجھے آکسیجن میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے عطا کی. میں غذا کی طرف محتاج تھا، میرے آنے سے پہلے خداوند عالم نے غذا مہیا کی. میں پانی کی طرف محتاج تھا، خداوند عالم نے پانی کو مہیا کیا. میں اپنے ماں باپ کی شفقت کی طرف محتاج تھا تاکہ میری ماں مجھے پال سکے، تاکہ میری ماں مجھ سے محبت کا اظہار کر سکے. خداوند عالم نے مجھے ماں باپ کی شفقت عطا کی. میں ایک معاشرے کا محتاج تھا، خداوند عالم نے میرے لیے ایک معاشرے کو قائم کیا. میں عقل کا محتاج تھا، خداوند عالم نے مجھے عقل عطا کی تاکہ میں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکوں.
یہ ساری کی ساری چیزیں جو خداوند عالم نے عطا کی ہیں میں نے مانگی نہیں ہیں، پروردگار نے بن مانگے مجھے عطا کیا، کیوں؟ چونکہ رحمان ہے۔ اب جو میں خداوند عالم سے مانگتا ہوں، کیا آیا پروردگار کی مشیت یہی ہے کہ میں اس سے یہ مانگوں؟ میں مریض ہوا، میں اپنے اندر جس چیز کے نقص کو محسوس کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، میں مریض ہوا، میں نے اپنے اندر ایک نقص کو محسوس کیا، اس نقص کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پروردگار سے کہا خدایا مجھے شفا دے دے۔ میں تنگ دست ہوا، خداوند عالم سے کہا پروردگار مجھے رزق دے دے۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، میں نے خدا سے کہا کہ پروردگارہ مجھے ایک گھر دے دے۔ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں نے خدا سے کہا مجھے سواری دے دے۔ میری جس چیز کا نقص ہے نا انسان وہی خداوند عالم سے مانگتا ہے۔ کیا آیا پروردگار انسان کو یہی چاہتا ہے کہ یہی چیزیں میرے سے وہ مانگے؟ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو خداوند عالم انسان کو دینا چاہتا ہے، اور وہ تب دے گا جب انسان خدا سے مانگے گا، جب تک نہیں مانگے گا نہیں دے گا۔ خداوند عالم کی مشیت میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو صرف اور صرف خداوند عالم سے مانگنے کی صورت میں اس کو عطا کرے گا، نہیں تو اس کو عطا نہیں کرے گا۔ میں جس شے کا نقص محسوس کرتا ہوں وہ پروردگار سے مانگتا ہوں۔ خدا نے مجھے شفا عطا کر دی، خدا نے مجھے گھر دے دیا، خدا نے مجھے سواری دے دی، خدا نے مجھے اولاد دے دی، خدا نے مجھے ماں باپ کی شفقت دے دی، خداوند عالم نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا، لیکن پروردگار کیا چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے یہ چیز مانگے گا تو دوں گا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان میرے سے ہدایت مانگے، تو دیکھو میں تمہیں کس ایسے صراط کے ذریعے سے ہدایت دوں گا کہ پھر تمہاری گمراہی کا کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا۔ میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ بھیج دوں گا جہاں پر تمہاری گمراہی نہیں۔ اس کے علاوہ پروردگار مجھے کیا دینا چاہتا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پروردگار وہ جو دینا چاہتا ہے ان تمام نعمات کو مجسم کرے، اور مجسم کر کے اس کائنات میں میرے حوالے کرے کہ ان تمام چیزوں کو کہ جو میں اپنے اندر نقص محسوس کر رہا ہوں اس ذات میں دیکھتا چلا جاؤں، خدا سے مانگتا چلا جاؤں۔ اس ذات میں دیکھوں، خداوند عالم سے مانگنا شروع کر دوں۔ ضروری ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار کہ اس کو مانگنا کیا ہے، ان تمام نعمات کو مجسم کرے۔ پروردگار نے ان تمام نعمات کو کہ جو مشیت پروردگار میں ہے کہ یہ انسان مجھ سے مانگے، اہل بیت کی صورت میں مجسم کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ کہا دیکھو اپنے اندر نقص کو محسوس کرو، مجھ سے مانگو میں دیتا چلا جاؤں گا۔ تم ان کی ذات کو دیکھو، جس طرح سے یہ کر رہے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ، جہاں پر تمہارا نقص ہوگا تم میرے سے مانگو میں دیتا چلا جاؤں۔ جہاں جہاں پر بھی تم اپنے اندر، اب میں نے دیکھا اہل بیت کی ذات کے اندر مالک اشتر نے دیکھا مولا مجھے خدایا مجھے ایسے تلوار چلانا سکھا دے جس طرح سے علی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شجاعت عطا کی کہ مالک اشتر جنگ صفین میں امیر المومنین کے سپہ سالار، وہاں سپہ سالار ایسی تلوار چلائی کہ جب واپس آئے آ کر مولا سے کہتے ہیں مولا کتنے فنار کی ہے؟ مولا نے بتایا، کہا مولا آج تو میں آپ سے بازی لے گیا، کہے مالک تمہاری تلوار بغیر دیکھے چلتی ہے، میری ذوالفقار 7 نسلیں دیکھ کر چلتی ہے۔ کہا بھائی جس نے جو عبادت ہے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن سے آگاہی ہے، خداوند عالم کی معرفت ہے، آپ غور کریے ان کے قریب جو ہوتا چلا گیا خداوند عالم اس کو عطا کرتا چلا گیا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک روایت ہے شیخ کلینی نے اصول کافی کے اندر اس کو ذکر کیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے حشام ابن حکم، واسط کے رہنے والے ہیں۔ واسط بہرحال آج کل تو اس کے واسط شہر میں کافی زیادہ مسائل ہوئے، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں
کہ پروردگار جتنے بھی زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں جو جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور جو نہیں جا سک رہے ان کے لیے خداوند عالم اسباب مہیا کرے۔ یہ واسط کے رہنے والے ہیں، حشام ابن حکم ان کا نام ہے، چھٹے امام کے صحابی، چھٹے امام کے بہت زیادہ قریب ہو گئے، اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ چھٹے امام سے ایک دفعہ ایک نصرانیوں کا گروہ آیا، آ کر کہتا ہے کہ آپ نے سنا ہے آپ کے جد نے کہ کسی ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ان کی نمائندے اور ان کے جانشین کی دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے۔ چھٹے امام نے کہا، مسجد کی طرف نگاہ کی تو مسجد کے کارنر پہ حشام ابن حکم جوان 26 سال کی عمر ہے، وہ کھڑے دکھائی دیے۔ ان نصرانیوں کے گروہ سے کہا کہ دیکھو جاؤ، اگر اس جوان سے جا کے مناظرہ کرو۔ کہا ہم اپنے دین کے بڑے ہیں، ہم اس بچے سے جا کے مناظرہ کیوں کریں، اس چھوٹے سے جا کے مناظرہ کیوں کریں؟ امام علیہ السلام کو اتنا اعتماد ہے حشام ابن حکم پہ، تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حشام کو ہرا دیا تو سمجھ لو صادق آل محمد کو ہرا دیا۔ اتنا اعتماد۔ دیکھا امام کے پاس علم ہے، امام کے واسطے علم مانگا، خداوند عالم نے عطا کیا۔ اتنا اعتماد، اتنا علم عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں مولا کہیں کہ اگر اس کو ہرا دیا تو ایسی جس طرح صادق آل محمد کو ہرا دیا۔ ایک مقام پر امام منا کے اندر موجود ہیں، منا میں بیٹھے ہیں، وہاں پر حشام ابن سالم بیٹھے ہیں، مومن طاق بیٹھے ہیں، زرارہ بیٹھے ہیں، حج کے ایام ہیں، تو دور سے دیکھا کہ حشام آ رہے ہیں۔ جیسے حشام کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ جگہ بنائی اور اپنے پہلو کے اندر چھٹے امام نے بٹھایا۔ چھٹے امام نے جیسے ہی بٹھایا تو کہا، اے حشام وہ واقعہ سناؤ وہ جو تم بصرہ گئے تھے۔ تو آگے سے کہتے ہیں مولا آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو تو علم ہے، آپ مجھ سے کیوں تقاضا کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی سنیں کہ تم کس طرح سے دین کا دفاع کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں حشام کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بصرہ کا جو مفتی ہے، عمر اس کا نام ہے، معتزلی مذہب ہے، تو وہ لوگوں کو امامت سے دور کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے جا کر بات کروں کہ بھی لوگوں کو امامت سے کیوں دور کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، وہاں سے جب بصرہ جا کے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جامعہ بصرہ میں وہ عمر جو ہیں وہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو جب بیٹھے میں انہی کے محفل میں جا کے چلا گیا، کودتا کداتا سب سے آگے جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی جب میں سب سے آگے جا کے بیٹھا تو میں نے اس سے کہا، عمر مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مفتی ہیں جامعہ بصرہ کے، تو مجھے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ اس نے میرا دیکھا کہ بدن جو ہے وہ کپڑے جو ہیں خاک آلود ہیں، اس کے اوپر خاک وغیرہ لگی ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مسافر ہے، تو اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ کیا سوال ہیں تمہارے؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو کہتے ہیں جیسے میں نے اسے یہ سوال کیا تو عمر آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا بیہودہ سوال ہے؟ کہا دیکھیے کہ میں بالکل جوان ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس طرح کے کچھ سوال کروں، میرے اسی طرح کے کچھ بیہودہ سوال ہیں، تو اگر آپ اس کے جواب دے سکیں۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا اچھا چلو پوچھو۔ کہا کہ اچھا تم بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں۔ کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے رنگوں کے درمیان فرق کرتا ہوں۔ اچھا۔ کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کان ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہتا کان سے اچھے اور برے کلام کو جانچتا ہوں، لوگوں کے آواز کو سن کے اندازہ لگاتا ہوں کہ مرد کی آواز ہے، خاتون کی آواز ہے، کسی حیوان کی آواز ہے۔ کہا اچھا بتائیے آپ کی زبان ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہتا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان سے ذائقے کو چکھتا ہوں، میٹھے اور کڑوے کے درمیان فرق کرتا ہوں۔ کہا اچھا ناک ہے؟ کہا ناک بھی ہے۔ کہا ناک سے کیا کرتے ہو؟ کہا ناک سے خوشبو اور بدبو کے درمیان فرق کرتا ہوں۔ کہا اچھا ہاتھ ہیں؟ کہا ہاتھ بھی ہیں۔ کہا ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا سخت اور نرم کے درمیان فرق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمام ان امور میں کسی جگہ پر جا کر مشوش ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ کہ پتہ نہیں جو میں نے چکھا ہے درست چکھا ہے یا نہیں چکھا، میں نے جو سنا ہے درست سنا ہے یا نہیں سنا، درست دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، درست سونگا ہے یا نہیں سونگا، تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کو قلب کی طرف رجوع دیتا ہوں کہ یہ جو قلب ہے مجھے بتائے گا کہ میں نے جو یہ چکھا ہے درست چکھا ہے یا نہیں چکھا۔ کہا کہ اچھا تو قلب کیوں؟ خود ہی سے اندازہ لگا لو۔ کہا نہیں، قلب مجھے بتائے گا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے۔ کہتے ہیں اے عمر تمہارے چھوٹے سے بدن میں خداوند عالم نے دل رکھا ہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکو، تو کیا آیا اس کائنات کے لیے کوئی دل نہیں رکھا ہوگا؟ بھئی پروردگار نے اس کائنات کے لیے کوئی دل نہیں رکھا،
تو کہتے ہیں کہ اچھا روایت یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ان سے سن رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، اور مسکرا کے کبھی ہاتھ رکھتے تھے، کبھی اس کو قریب کرتے تھے، اور قریب کرنے کے بعد اس سے دوبارہ کہتے تھے کہ اچھا دوبارہ سنائیے۔ جب یہ سارا سنایا تو اس نے کہا یہی جو قلب ہے یہی امام ہے، یہی امام ہے اس کائنات میں کہ جو حق اور باطل کی پہچان ہے۔ اگر انسان خداوند عالم سے ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کو کسی اور کے نہیں امام کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی امام کے قریب ہوا اس کے لیے حق اور باطل واضح ہو گیا، جیسے حق اور باطل واضح ہو گیا خداوند عالم نے اس کو وہ نعمتیں دینا شروع کر دیں کہ جو خدا کی مشیت میں ہے کہ میں نے انسان کو دینی ہے۔ اگر جان بھی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ عالم نہ ہو، کئی ممکن ہے کہ قرآن کے بہت ساری اور کتابوں کے عالم ہوں، چونکہ امام کے رکاب میں نہیں ہے اس لیے جاہل۔ ممکن ہے کہ کوئی الحمد پڑھے لیکن جب جانتا نہیں ہے تو اس نے حمد نہیں پڑھی ہے، اس کے لیے شفا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ ہشام، یہ دلیل تم نے سیکھی کہاں سے؟ تمہیں پتہ کیسے چلی؟ تم نے سوچی کیسے؟ یہ آگے سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، آگے سے کہتا ہے مولا جو ہے آپ ہی کا تو دیا ہے، مولا جو ہے آپ کا دیا۔ ابھی مولا بھی جانتے ہیں کہ میں نے تو اس کو نہیں سکھائی۔ کہتے ہیں ہشام میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دلیل امامت پر کہاں لکھی ہے؟ کہا مولا مجھے تو علم نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی تھی تو وہ جو الواح اتار کے حضرت ابراہیم کے حوالے کی تھی ان الواح میں امامت پر یہ دلیل لکھی تھی۔ اگر ایک انسان، توجہ سے سنیے، اگر ایک انسان خداوند عالم سے وہ تقاضا کرے کہ جو پروردگار کی مشیت ہے کہ میں نے انسان کو عطا کرنا ہے، تو وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی الواح پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، خداوند عالم دل پر نقش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خداوند عالم دل پر ایسا نقش کرتا ہے کہ ابھی جب بات کرتا ہے تو قرآن سے، ابھی جب بولتا ہے تو قرآن سے، ابھی اپنی مالکیت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، کہتا ہے مالک یوم الدین، ہر شے کا مالک خدایا تو ہے، خدایا یہ جو ہے میرے پاس کچھ دیر کے لیے ہے، ہر شے کا مالک تو، میرے پاس جو ہے وہ تو اعتباری، یہ کچھ دیر کے لیے ہے، میری اولاد میرے پاس کچھ دیر کے لیے ہے، تو نے امانت عطا کی ہے، تو نے امانت عطا کی، پروردگارا مجھے ایسا اہل بنا دے کہ جس کے نتیجے میں خیانت نہ کروں۔ انسان جس چیز کے اوپر اتنا اتراتا ہے، توجہ سے سنیے گا، انسان جب اس چیز کے اوپر اتراتا ہے کہ میرا لباس اچھا، میری سواری اچھی، میرا گھر اچھا، میری صحت اچھی، خدا کہتا ہے سب اعتباری، سب تھوڑی دیر کے لیے ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری صحت کچھ دیر کے لیے، پھر بڑھاپا آئے گا، تمہاری جوانی کچھ دیر کے لیے، پھر کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پاس جو کچھ ہے کچھ دیر کے لیے، پھر اس کو کھو دو گے، تمہارے پاس جو ہے، لیکن عجیب چیز ہے حسین سے محبت، کہ جس کے دل میں ہے ذکر کرتا چلا جاتا ہے، خدا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر کھونے کا خطرہ ہے ہی نہیں، اور یہی اصل طاقت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ مالک یومی، دیکھو ہر شے کا مالک میں ہوں، تمہارا کچھ نہیں، لیکن اگر تم نے میرے محبوبوں سے محبت کی ہے تو میں تمہارے بدن کو بھی ایسی شے کا مالک بنا دوں گا کہ جس کے نتیجے میں تم کسی اور کے نہیں میرے کام آؤ گے۔ مثال دوں، حضرت سعید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں اصحاب امام حسین میں سے ایک، اتنے بوڑھے ہیں حضرت سعید کے ہاتھ میں راشا ہے اور بہت ہی زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزور ہیں، اور سب سے زیادہ مسن، یعنی سب سے زیادہ جو کہہ لیجئے بوڑھے ترین اصحاب میں سے امام حسین علیہ السلام کی حضرت سعید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں سعید آپ تو اتنے بوڑھے ہیں، آپ سے تو تلوار اٹھائی نہیں جاتی، آپ تلوار اٹھا نہیں سکتے، آپ کا ہاتھ ہلتا ہے، آپ کا ہاتھ میں راشا ہے، کس طرح سے آپ
تلوار اٹھائیں گے، کس طرح سے میرا دفاع کریں گے؟ آگے سے سعید کا جملہ سنیے، کہتے ہیں مولا آپ کی محبت نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ اگر تلوار نہ بھی اٹھا سکا تو پتھر اٹھا کے ماروں گا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں جزاک اللہ۔ اب سعید اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے جو جوانی کچھ عرصے کے لیے دی، کچھ عرصے کے لیے ہے، کہا اے سعید آپ میرا دفاع کیسے کریں گے؟ کہا مولا میں آمادہ ہو کر آیا ہوں۔ کہا کیا آمادگی؟ کہا مولا 3 کپڑوں کے ٹکڑے لے کر آیا۔ کہا کیا کریں گے؟ کہتا ہے ایک کپڑے کو میں اپنے ماتھے پر لگاؤں گا تاکہ دشمن کو دیکھ سکوں، ایک کپڑے اپنے کمر کے ساتھ باندھوں گا تاکہ میری کمر سیدھی رہے، ایک کپڑا میں اس لیے لے کر آیا کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوں گا تو میری ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میں گھوڑے سے گروں نہیں۔ مولا آپ کا دفاع کروں گا۔ مولا آپ کی محبت میں میری ہڈیوں کو خدا نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ کوئی ایک تیر بھی آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ سب کچھ دیر کے لیے ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ سب کچھ دیر کے لیے، حتی زندگی۔ اللہ اکبر۔ دیا جلانا بجانا تو ظرف تھا لیکن حسین جانتے تھے کون کارواں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، توجہ کی۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ دیر کے لیے دیا نا، حضرت حبیب بوڑھے، حضرت مسلم بوڑھے، لیکن خداوند عالم نے کیسی طاقت دے دی، ایک ایسی حیات دے دی۔ حضرت سعید کی شہادت بھی کیسے ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز کی نیت کی نا تو آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا ہڈیوں میں اتنی مضبوطی ہے کہ کوئی تیر آپ تک پہنچے گا نہیں۔ تیر چلا، اپنے سینے پہ لیا، اپنے بدن پہ لیا، اپنے بازوؤں پہ لیا، اپنے پورے بدن پر تیر کھاتے رہے۔ تیر کھاتے بوڑھے ہیں، جب گرتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی مشغول نماز ہیں، دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی طاقت! دوبارہ سے تیر آیا، دوبارہ سے لگا، گر گئے۔ کہتے ہیں ایک تیر جب لگا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ امام حسین نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اب خود کو اٹھایا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ زمین کربلا پہ گرتے امام حسین سرہانے پہنچے، سر کو اٹھایا، اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ اے سعید ماذا ترید؟ اے سعید بتاؤ کیا چاہتے؟ اے سعید بتاؤ کس چیز کی تمنا ہے؟ کہا مولا کسی چیز کی۔ مقتل میں سوال دیکھیں گے، جب امام حسین علیہ السلام نے کہا نا سعید بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں مولا صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ امام کہتے ہیں پوچھو۔ آگے سے حضرت سعید کہتے ہیں ارضیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ کیا آیا آپ میرے سے راضی ہو گئے؟ امام حسین کہتے ہیں اے سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید میں حسین تب تک جنت میں نہ جاؤں گا کہ جب تک آپ کو خداوند عالم جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کس قدر پروردگار طاقت عطا کرتا، کس قدر خداوند عالم۔ ان تمام کو آپ اٹھا کر دیکھیے، کربلا میں تمام اصحاب کو اٹھا کر دیکھیے، ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو سب دکھائی دیتے۔ جناب ثانیہ زہرا نے کہا اے حسین آپ کے خلاف لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اس روئے زمین پر آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ امام حسین کہیں کہ میں نے اپنے حبیب کو خط لکھا ہے، حبیب آتا ہی ہوگا۔ قاصد گیا حضرت حبیب کے گھر، حضرت حبیب بتاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، تو جا کے جب دستک دی ہے، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حضرت حبیب نے وہیں پر اپنے نوالے کو رکھا، فوراً جا کے دروازہ کھولا، دائیں بائیں دیکھ کر اس قاصد کو اندر لیا۔ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم کو قتل کر دیا گیا، 20 دن پہلے قتل کر دیا گیا، 25 دن پہلے قتل کر دیا گیا۔ اندر لے کر آئے، کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ خط لیا، خط لینے کے بعد کہا کہ مولا نے تمہارے لیے خط لکھ کے بھیجا۔ اس خط کو لیا، کیا لکھا ہے؟ من الحسین الغریب
الی حبیب ابن مظاہر الفقی. میں قم میں ایک مولانا کا جملہ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں خدا بند عالم کسی غریب کو غربت میں اس کا احساس نہ دلائے, اور وہ بھی کہ جو حسین ابن علی ہوں. میں حسین ابن علی غریب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر فقیہ کی جانب خط لکھ رہا. اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا, بوسہ لیا, اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا. جب خط کھول کے دیکھا تو کیا لکھتے ہیں امام حسین, اے حبیب دیکھو ہم لوگ کربلا میں ہیں, اشقیاء نے ہمیں گھیر لیا ہے, اور میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے, میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں. حبیب جتنی جلدی ہو سکے تم خود کو کربلا ہماری نصرت کے لیے پہنچا دو. اگر تم آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت والے دن رسول خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی. حبیب نے خط پکڑا, آنکھوں کے ساتھ لگایا, اس کا بوسہ لیا. ساتھ ہی زوجہ حبیب پوچھتی ہیں حبیب کون تھا؟ کہا کوئی نہیں, امام حسین کا قاصد آیا. کیا کہہ رہا ہے میرے مولا کا قاصد؟ کہا امام حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری نصرت کے لیے آ جاؤ, اور اشقیاء نے ان کو گھیر لیا ہے. کہا حبیب تم نے کیا سوچا ہے؟ آگے سے حبیب کہتے ہیں کیا کروں میں, جب چلا جاؤں گا وہاں پر قتل کر دیا جاؤں گا, تم بیوہ ہو جاؤ گی. دیکھو تم بیوہ ہو جاؤ گی, میں سوچتا ہوں رہنے دوں. وہ ایک دفعہ مومنہ اٹھی ہے, سر پہ چادر لے کے کہتی ہے حبیب تو یہیں پر رک, میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں, میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں. کہا ہو سکتا ہے حسین اپنے حبیب کو بلائے اور حبیب حسین کی مدد کے لیے نہ جائے. حضرت حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور کوفہ کے دروازے پر میرے گھوڑے کے ساتھ انتظار کرو, میں آتا ہی. کہتے ہیں حبیب نکلے ہیں مسجد کوفہ سے, کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے. جیسے ہی پہنچے ہیں نا تو دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا زمین کے اوپر پاؤں مار رہا ہے, اتنا بے چین ہے. اور غلام اس کی گردن پر ہاتھ مار مار کے کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرا مالک حبیب نہ آیا تو میں تم پر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے. حضرت حبیب نے اپنا منہ پیٹنا شروع کیا, پیٹتے ہوئے کہتے ہیں حسین آپ پر کیسی غربت آ گئی ہے, غلام کہہ رہا ہے کہ آپ پر فدا ہوں گا. حضرت حبیب قریب گئے ہیں, غلام کو سینے کے ساتھ لگایا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, ہاتھ جوڑ کے غلام کہتا ہے کہ اے میرے مالک مجھے بھی اپنے مولا کی نصرت کے لیے ساتھ لے جائے. حضرت حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ چلے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کبھی حبیب سوار ہوتے تھے غلام ساتھ ساتھ بھاگتا تھا, کبھی غلام کو سوار کرتے تھے حبیب ساتھ ساتھ بھاگتا تھا. کوفہ سے جیسی گرد اڑتے دیکھی ہے نا, امام حسین نے مولا عباس اور علی اکبر کو کہا کہ جاؤ میرے حبیب کا استقبال کرو. مولا عباس اور مولا علی اکبر آئے ہیں حبیب کا استقبال کرنے کے لیے. جیسی قریب آتے دیکھا نا, کہا حبیب تو کتنا خوش قسمت ہے, امام حسین ہمارے مولا نے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. حبیب نے خود کو زین سے زمین پر گرایا ہے, کہا میرے مولا یہ کیسا وقت ہے. بھاگتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں جا کر گرایا ہے. جیسے ہی گرایا ہے نا, امام حسین نے بلند کیا, سینے کے ساتھ لگایا ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آنے میں دیر تو نہیں ہوئی ہے. کہا حبیب نہیں آپ وقت پر پہنچے ہیں. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے. ایک دفعہ ثانیہ زہرا نے فضہ کو بھیجا کہ جائیے دیکھیے کیا ماجرا ہے. فضہ نے آ کے ثانیہ زہرا کو بتایا کہ فضہ کوفہ کہ حبیب کوفہ سے پہنچ گئے ہیں. کہا فضہ جاؤ اور جا کر حبیب سے کہو علی کی بیٹی زینب سلام کر رہی. فضہ باہر آئی ہے, حبیب کو آ کے کہتی ہے حبیب آپ کتنے خوش قسمت ہیں, حبیب علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا ہے. اپنے امامے کو زمین پر گرایا, خاک کربلا لے کے اپنے سر پہ پھینکی ہے. اے علی کی بیٹی آقا زادی اپنے غلام پر سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.